بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ انظر إِلَى هَذَا الثَّوْبِ أَيَكْفِينِي قَمِيصًا فنظر فقال نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه كان الخياط ضامنا لأنه إنما أمره بالقطع عقيب الكفاية بخلاف ما لو قال اقطعه أو وقطعه فقطعه فإنه لا يكون الخياط ضامنا۔ عبارت حاضہ کے اندر صاحب اصول الشاشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، فا کے تعقیب مع الوصل والے معنی میں استعمال ہونے کی دوسری مثال بیان کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے کل فا کے تعقیب مع الوصل والے معنی میں استعمال ہونے کی پہلی مثال تو گزر گئی، اب آج کے سبق میں فا کے تعقیب مع الوصل والے معنی میں استعمال ہونے کی دوسری مثال آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی درزی کے پاس گیا، عربی میں درزی کو خیاط کہتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی کسی درزی کے پاس گیا کپڑا لے کر اور وہ درزی سے کہتا ہے کہ دیکھ اس کپڑے کی طرف، کیا یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہوگا یا نہیں؟ درزی نے اسے دیکھا اور پھر اس نے کہا کہ جی ہاں یہ کپڑا تیرے کرتے کے لیے کافی ہو جائے گا، تو پھر یہ جب کفایت کی خبر کپڑے کے مالک نے سنا نے تو پھر اس نے درزی کو کہا فقطہ ہوں کہ پھر تو اب تو اس کپڑے کو کاٹ دے، سلوانا شروع کر دے، اس کپڑے کے اندر تو تصرف کر سکتا ہے، میری جانب سے تجھے اجازت ہے اس کپڑے کے اندر تصرف کرنے کی، تو اس کپڑے کو کاٹ سکتا ہے، اس کو سلوا سکتا ہے، تیرے لیے اب ضروری ہے کہ تو اس کپڑے کے ذریعے سے میرے لیے ایک قمیص بنا۔ لیکن ہوا یہ کہ درزی نے جب اس کپڑے کو کاٹنا شروع کیا تو کپڑا کرتے کے لیے ناکافی ثابت ہوا۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ کرتے کے لیے کپڑا زیادہ چاہیے تھا، لیکن یہ کپڑا جو ہے یہ ناکافی ہے، کم ہے۔ تو اب کپڑے کے کاٹنے سے کپڑے کے مالک کا جو نقصان ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار درزی رہے گا۔ کپڑے کے کاٹنے سے کپڑے کے مالک کا جو نقصان ہوا ہے، اس کا ذمہ دار درزی رہے گا، لہٰذا درزی ضامن ہوگا، اس کو کپڑے کا ذمہ مالک کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مسئلہ پھر سے ایک اور مرتبہ سمجھا دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، وہ درزی کے پاس کپڑا لے کر جاتا ہے اور درزی سے کہتا ہے کہ دیکھ اس کپڑے کی طرف اور مجھے ذرا تو بتا کہ یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ درزی نے دیکھا اسے اور کہا کہ یہ کپڑا تیرے کرتے کے لیے کافی ہے۔ تو پھر جب یہ کفایت کی خبر کپڑے کے مالک نے سنی تو کفایت کی خبر سن لینے کے بعد کپڑے کے مالک نے کہا فقطہ ہوں، فا کے ساتھ اس نے کہا فقطہ ہوں کہ جب ایسا معاملہ ہے کہ یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہوگا تو اب تو اس کو کاٹ دے، سلوانا شروع کر دے، تیرے لیے اس بات کی اجازت ہے میری جانب سے۔ درزی نے اس کو کاٹا، لیکن پھر یہ منظر سب کے سامنے آیا کہ یہ کپڑا کرتے کے لیے کافی نہیں، کپڑا کم پڑ رہا ہے، کرتے کے لیے کپڑا زیادہ چاہیے۔ تو اب کپڑے کے کاٹنے سے کپڑے کے مالک کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار درزی رہے گا، درزی ضامن ہوگا۔ کیوں ایسا؟ تو دیکھو صاحب ثوب نے، کپڑے کے مالک نے اپنے کلام میں فا کا استعمال کیا۔ فقطہ جب اس نے کہا نے تو اس نے فا کا استعمال کیا، جو فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، یعنی معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں یہ فا داخل ہوتا ہے اور یہ بات بتاتا ہے کہ حکم پہلے مرتب ہوگا معطوف علیہ پر، نے اس کے فوراً بعد حکم مرتب ہوگا معطوف پر۔ صاحب ثوب نے اپنے کلام میں فا کا استعمال کیا ہے، جو فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، چنانچہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ معطوف
یعنی درزی کے لیے قطع ثوب کی اجازت مرتب ہے معطوف علی پر، یعنی کرتے کے لیے اس کپڑے کے کافی ہونے پر۔ صاحب شوب نے اپنے کلام میں فا کا استعمال کیا ہے جو تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، چنانچہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ معطوف یعنی درزی کے لیے قطع ثوب کی اجازت مرتب ہے معطوف علی پر، یعنی کرتے کے لیے اس کپڑے کے کافی ہونے پر۔ اگر کرتے کے لیے کپڑا کافی ہوگا تو مالک کپڑے کو کاٹنے کی اجازت دے رہے، لیکن اگر کپڑا کرتے کے لیے نا کافی ہے تو مالک کی جانب سے کوئی اجازت نہیں کپڑے کو کاٹنے کی۔ جب کپڑا نا کافی نکلا تو مالک کی جانب سے چونکہ کپڑا کاٹنے کی اجازت نہیں تھی اور درزی نے مالک کی ملکیت کے اندر اس کی اجازت کے بغیر تصرف کیا، اس لیے کپڑے کے مالک کا جو نقصان کپڑا کاٹنے کی وجہ سے ہوا ہے اس کا ذمہ دار خیاط اور درزی ہوگا، درزی کو اب کپڑے کا ذمہ دینا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں تو دیکھو، اس نے جملہ استعمال کیا فقطہ، فا تاکید مع الوصل کے لیے۔ اس سے پہلے صاحب الثوب اور کپڑے کے مالک نے کہا تھا انظر الی ھذا الثوب ایکفینی قمیصا، کہ تو ذرا اس کپڑے کو دیکھ اور ذرا مجھے بتا کہ کیا یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہے۔ درزی نے دیکھا اسے اور اس نے کہا کہ جی ہاں کافی، اور اس نے کفایت کی خبر دی۔ پھر کپڑے کے مالک نے کہا فقطہ ہو، تو جب ایسا معاملہ ہے تو تو اس کو کاٹ لے۔ درزی کو اجازت دے رہا ہے کپڑے کا مالک کہ اب تو اس سے قمیص سلوا سکتا ہے، تو اس کپڑے کو کاٹنا شروع کر دے۔ فا استعمال کیا، فا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ فا کے ما قبل پر حکم پہلے مرتب ہو، اس کے بعد فوراً فا کے ما بعد پر اور فا کے مدخول پر حکم مرتب ہو، تاکہ مع الوصل یہی معنی بتاتے ہیں۔ لہٰذا کپڑے کا مالک کی مراد یہ ہے کہ اگر یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہے تو اب میری جانب سے تجھے اجازت ہے کہ تو اس کپڑے کو کاٹنا شروع کر دے۔ کافی ہے تو تو اس کو کاٹنا شروع کر دے۔ حکم پہلے مرتب ہوگا کفایت پر، اگر کفایت ثابت ہوتی ہے تو کاٹنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کفایت ہی ثابت نہیں ہوئی، حکم فا کے ما قبل پر مرتب ہی نہیں ہوا، کپڑا کرتے کے لیے نا کافی ثابت ہوا، تو اب فا کے ما بعد اور فا کے بدخول پر حکم مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ فا کے ما قبل پر حکم پہلے مرتب ہونا چاہیے اور فا کے ما بعد پر حکم فوراً اس کے بعد مرتب ہونا چاہیے۔ جب فا کے ما قبل پر حکم مرتب ہوا ہی نہیں، کپڑا نا کافی ثابت ہوا ہے اور مالک کفایت چاہتا ہے، تو اب فا کا جو مدخول اور فا کا جو ما بعد ہے اس پر حکم کا ترتب نہیں ہوگا، لہٰذا مالک کی جانب سے اب کپڑے کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود درزی نے کپڑا کاٹا تو اس نے غیر کی ملک میں غیر کی اجازت کے بغیر تصرف کیا، لہٰذا کپڑا کاٹنے کی وجہ سے جو نقصان کپڑے کے مالک کا ہوا ہے، درزی اس کا ذمہ دار رہے گا، اس کا ضامن ہوگا، اس کو کپڑے کی شکل میں ضمان دینا ہوگا، اور اگر وہ اس سے عاجز ہے تو قیمت کی شکل میں وہ ضمان دے۔ یہ مسئلہ تو اس وقت ہے جب صاحب ثوب نے اپنے کلام کے اندر فقطہ ہو کہا ہو اور اس نے فا کا استعمال کیا ہو، لیکن اگر صاحب ثوب نے اپنے کلام کے اندر فا کا استعمال نہیں کیا بلکہ اس نے یا تو فا کی جگہ پر واو کا استعمال کیا یا فاو کو بھی استعمال نہیں کیا، واو کو بھی استعمال نہیں کیا، فقط اقتاہو کہہ دیا یا کہا وقتاہو، واو کو یا فا اور واو بغیر اقتاہو اس نے فقط کہہ دیا، تو پھر اس صورت میں کپڑے کا مالک وہ درزی کو ضامن نہیں ٹھہرا سکتا، درزی اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا، اور کپڑا کاٹنے کی وجہ سے جو نقصان کپڑے کے مالک کا ہوا ہے درزی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ذمہ دار اسی وقت سمجھا جائے گا جب مالک نے
فا کا لفظ استعمال کیا ہو. یہاں پر فا کا لفظ مستعمل نہیں, اس لیے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا, درزی ضامن نہیں ہوگا. یہ مسئلہ میں ذرا تفصیل سے سمجھا دوں. وہ درزی کے پاس جاتا ہے کپڑا لے کر, اور درزی کو کہتا ہے کہ تو ذرا اس کپڑے کو دیکھ اور مجھے بتا کہ کیا یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہوگا یا نہیں. درزی نے دیکھا اور اس نے کہہ دیا کافی ہو جائے گا. پھر کپڑے کے مالک نے کہا وقتا ہو, واو کے ساتھ, کہ اور تو اس کو کاٹ دے. یا اس نے فا کا بھی استعمال نہیں کیا, واو کا بھی استعمال نہیں کیا, اس نے کہہ دیا اکتا ہو, تو اس کو کاٹ دے. جب فا یہاں پر استعمال ہوا نہیں ہے تو اس شکل میں فا نہ ہونے کی وجہ سے قطع شوب کی اجازت ما قبل پر یعنی کپڑے کے کافی ہونے پر مرتب نہیں ہوگی. اس شکل میں فا نہ ہونے کی وجہ سے قطع شوب کی اجازت ما قبل پر یعنی کپڑے کے کافی ہونے پر مرتب نہیں ہوگی, بلکہ قطع شوب کی مطلق اجازت ہوگی. واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے. قطع شوب کی مطلق اجازت ہوگی, خواہ کفایت ہو خواہ کفایت نہ ہو. نہ اگر واو استعمال کیا ہی نہیں, اکتا ہو کہا, تو یہ جملہ علیحدہ ہو گیا پہلے جملے سے. جب یہ جملہ پہلے جملے سے علیحدہ ہو گیا تو مستقل جملے ہو گئے, تو قطع شوب کی اجازت ما قبل یعنی کپڑے کے کافی ہونے پر مرتب نہیں ہوگی, بلکہ اگر کپڑا نا کافی بھی نکلا تب بھی اجازت ثابت ہوگی. تو جب مالک کی جانب سے اجازت ہے کپڑا کاٹنے کی, خواہ کپڑا کافی ہو یا نہ ہو, کپڑا نا کافی نکلا اور اس نے کاٹ لیا تو یہ مالک کی اجازت سے ہوا. اس صورت میں درزی ضامن نہیں ہوگا, اور کپڑا کاٹنے کی وجہ سے صاحب شوب کا جو نقصان ہوا ہے درزی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے وہی کیا جو صاحب شوب نے کہا. صاحب شوب نے مطلق اجازت دی تو اس نے اس اجازت کا فائدہ اٹھایا, لہذا درزی یہاں ذمہ دار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو شکل آپ کے سامنے بیان ہوئی اکتاہو والی اور وقتاہو والی, جس میں فا کا استعمال نہیں ہے, تو اس شکل میں فا نہ ہونے کی وجہ سے قطع شوب کی اجازت ما قبل پر یعنی کپڑے کے کافی ہونے پر مرتب نہیں ہوگی. یعنی اپنے یہ نہیں کہیں گے کہ حکم پہلے فا کے ما قبل پر مرتب ہونا چاہیے, کپڑا کافی ہے تو اچھا, تو پھر حکم مرتب ہوگا فا کے ما بعد پر کہ جب کپڑا کافی ہے تو اب تو اس کو کاٹ. فا ہوتا تو یہ تاکید مال وصل والا معنی دیتا, لیکن فا نہیں ہے یہاں پر واو ہے یا واو بھی نہیں ہے, تو دو مستقل الگ الگ جملے ہو گئے. اس لیے قطع شوب کی مطلق اجازت ہوگی, کپڑا کافی ہو تب بھی اجازت کاٹنے کی, کپڑا نا کافی ہو تب بھی اجازت. بالاتفاق کپڑا نا کافی ثابت ہوا تو اب بھی کپڑے کو کاٹنے کی اجازت چونکہ صاحب شوب کی جانب سے منقول ہے, درزی نے اس اجازت کا فائدہ اٹھا کر اس کو کاٹ لیا, تو اب درزی ذمہ دار ثابت نہیں ہوگا. لیکن اس شکل میں ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دھوکے کی وجہ سے کپڑے کا ضمان آنا چاہیے. کپڑے کے مالک نے کپڑا حوالہ کرنے سے پہلے اسے یہ کہا تھا نہیں کہ بھائی تو ذرا مجھے بتا کہ کیا یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہے یا نہیں. درزی نے کہا ہاں یہ کپڑا تیرے کرتے کے لیے کافی ہوگا. پھر اگرچہ کپڑے کے مالک نے وقتاہو کہا یا اکتاہو کہا اور مستقل جملہ اس نے استعمال کیا, اس کو ما قبل والے جملے کے ساتھ جوڑا نہیں, لیکن پھر بھی درزی کی جانب سے دھوکہ پایا گیا. دھوکے کی وجہ سے اس پہ ضمان آنا چاہیے کہ تو نے تو یہ بات کہی تھی کہ کپڑا کرتے کے لیے کافی ہوگا, لیکن یہ تو نہ کافی نکلا, تو نے دھوکہ دیا اور میرا نقصان کیا, تو ضمان آنا چاہیے نا. اب خواہ صاحب اس کو وقتاہو کے یا اکتاہو کے یا فقتاہو کے, تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ دیکھو صورت مذکورہ میں درزی کا قول محض ایک خبر ہے جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے. آدمی نے اس سے پوچھا کیا یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہوگا یا نہیں, درزی نے کہہ دیا ہاں کافی ہوگا. اب درزی نے جو یہ کہا ہاں کافی ہوگا, یہ ایک خبر ہے جو صدق کا بھی احتمال رکھتا ہے اور کذب کا بھی احتمال رکھتا ہے. سچ بھی ہو سکتی ہے, جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اب صاحب شوب کو ملاحظہ کرنا چاہیے تھا کہ کون سی بات کو میں ترجیح دوں, اس کی سچائی والی بات کو میں ترجیح دوں یا جھوٹ پر اس کو محمول کروں, اس سے بچوں. اس کا لک آؤٹ تھا یہ, ہر آدمی سچ جھوٹ بولتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اگرچہ
جھوٹ کہہ رہا تھا اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا، لیکن ہم اس پر ضمان نہیں ڈال سکتے. کہ قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب دھوکہ دینا معاوضے کے بدلے میں ہو تو ضمان آتا ہے، لیکن اگر دھوکہ دینا بلا معاوضہ ہو تو ضمان نہیں آ سکتا. البتہ دھوکہ دینے کا گناہ اس کو ملے گا. میں نے کیا ضابطہ بیان کیا؟ ضابطہ میں نے یہ بیان کیا کہ دھوکہ دینا اگر معاوضے کے بدلے میں ہو تو اس پر ضمان آئے گا، لیکن اگر دھوکہ دینا بلا معاوضہ ہو تو اس پر ضمان نہیں آتا. دھوکہ دینے والا گنہگار تو ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر ضمان نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس نے کوئی معاوضہ لیا ہی نہیں ہے. مثلا اگر کوئی آدمی زید تمہارے پاس آئے اور کہے کہ بھائی ذرا 1,00,000 روپے دو نا، تم کو کیوں 1,00,000 روپے؟ وہ کہتا ہے کہ دراصل تمہارے پیسے کو میں لوں گا اور اس کو ایک اچھی جگہ پہ انویسٹ کروں گا، انشاءاللہ 1 سال میں 2,00,000 روپے ہو جائیں گے. تو تم نے اس اعتماد پر اس کو 1,00,000 روپے دے دیے. اب پھر وہ تو 1,00,000 روپے لے کر کیمرہ چلا گیا. اب 1 سال میں 2,00,000 روپے لے کر آنے والا تھا وہ تو بہت دور کی بات 5-6 سال تک اس سے ملاقات ہوئی ہی نہیں. پھر اس کے بعد اس سے ملاقات ہوئی. تو اب اگر تم ایسے آدمی کو کورٹ کچہری لے جاؤ تو اس نے جو دھوکہ دیا ہے وہ معاوضے کے بدلے میں دھوکہ دیا ہے، لہٰذا اس پر 1,00,000 روپے کا ضمان آئے گا. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ لیکن اگر دھوکہ دینا بلا معاوضہ ہونے تو اس پر ہم ضمان لازم نہیں کر سکتے. کوئی آدمی درزی کے پاس جاتا ہے اور درزی سے یہ کہتا ہے کہ بھائی تم مجھے ذرا بتا کہ یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہے یا نہیں. اس نے دھوکہ دیا اور کہا کافی ہے، حالانکہ وہ نہ کافی تھا. تو وہ جو خبر دے رہا ہے کہ ہاں کافی ہے، اس کے بدلے میں کچھ چیز وہ تم سے لے رہے ہیں، یہ تو بلا معاوضہ ہے. تو ہم ضمان کیوں اس پر لازم کریں؟ یہ تو صاحب الشوق کا لک آؤٹ تھا کہ وہ ذرا غور کرتا کہ کون سی بات لینے جیسی ہے، کون سی بات لینے جیسی نہیں. 2 طالب علم کلاس کے اندر موجود تھے، استاد ابھی تک آئے نہیں تھے. تو دوسرے طالب علم نے پہلے طالب علم سے پوچھا کہ کیا استاد آنے والے ہیں؟ پہلے طالب علم نے کہا کہ استاد آنے والے نہیں ہے. تو یہ جب خبر دوسرے طالب علم نے سنی تو اس نے چھٹی کر لی، گھنٹے میں حاضر ہوا ہی نہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ غیر حاضر ہوں گا تو بھی چلے گا، کوئی حرج نہیں، میری غیر حاضری استاد جب آئی نہیں تو لکھیں گے کس طرح اور مجھے کوئی سزا بھی ملے گی نہیں، میرا کھانا وغیرہ ہی بند نہیں ہوگا کہ استاد ہی نہیں آئے. لیکن ہوا یہ کہ دوسرے دن اس کو یہ بات معلوم ہوئی، اس کو یہ خبر پہنچی کہ استاد تو آئے تھے، پہلے طالب علم نے دراصل اس کو دھوکہ دیا تھا، اس کو پھنسانا چاہتا تھا. استاد تو آئے تھے، استاد نے اس کی غیر حاضری بھی لکھی اور یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ اب اس کو کھانا ملے گا نہیں چونکہ اس نے غیر حاضری کی ہے نا. تو اس کو سخت نقصان ہوا. اب کیا وہ دوسرا طالب علم پہلے طالب علم سے کچھ ضمان لے گا کہ اب تو چل مجھے کھانا کھلا، میرا کھانا تیری وجہ سے بند ہوا؟ وہ کہے گا میں نے دھوکہ جو تجھے دیا وہ تو بغیر معاوضے کے دیا ہے، تجھ سے کوئی چیز میں نے لی تھوڑی، لہٰذا تو ضمان کس طرح مجھے دے سکتا ہے. ہاں اگرچہ اس پہلے طالب علم کو گناہ ملے گا دھوکہ دینے کی وجہ سے، لیکن ہم اس پر ضمان لازم نہیں کر سکتے ہیں نا. تم کسی جگہ راستے میں سفر کر رہے ہو، ایک آدمی سے تمہاری ملاقات ہوئی، تم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ راستہ جو میں لے رہا ہوں یہ پر امن ہے نا، یہ اچھا راستہ ہے نا، میں اس سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا؟ اس آدمی نے کہا بہت سیف راستہ ہے، بہت پر امن ہے، تو جانے واندہ نہیں. اس آدمی نے اس آدمی کے قول کو قبول کر لیا. اب جب وہ راستہ لے رہا تھا کہ اچانک وہاں پر چور آ گئے، چوروں نے اس کی سواری پر حملہ کیا، اس کا سارا سامان لے گئے. اب وہ اس خبر دینے والے کے پاس جائے اور یہ کہے کہ میرے سامان کا ضمان اب تو دے، تو نے مجھے کہا تھا کہ یہ راستہ پرامن ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے تو جو مجھے معلوم تھا وہ میں نے خبر دے دی، میں نے جو دھوکہ دیا ہے وہ بلا معاوضہ، میں نے تجھ سے کوئی چیز لی تھوڑی ہے، وہ تو چوروں نے لی ہے، میں نے تھوڑی لی. لہٰذا ہم اس خبر دینے والے پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے، اس کا ذمہ دار خبر دینے والا نہیں ہوگا. یہی حال یہاں اس صورت میں ہے کہ درزی نے جو اس کو یہ بات کہی کہ تیرا یہ کپڑا تیرے کرتے کے لیے کافی ہوگا، یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں دھوکہ تو ہے، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن بلا معاوضہ دھوکہ ہے. اس پر ہم کوئی چیز لازم درزی پر کر نہیں سکتے. تو اشکال کا جواب ہو گیا.
ہاں اس سے پہلی جو شکل ہے نا اس کے اندر تو کیا معاملہ تھا, اس کے اندر فقطہ فا کا استعمال ہوا تھا, جو فا کا استعمال عربی زبان میں یہ بات بتا رہا ہے کہ کفایت ہوگی تو پھر میری طرف سے کاٹنے کی اجازت, اگر کفایت نہیں تو میری طرف سے کاٹنے کی اجازت نہیں. یہ فا تاکید مع الوصل والا معنی بتاتا ہے, یہ بات ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. تو لہٰذا جب کپڑا ناکافی ثابت ہوا تو یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مالک کی جانب سے کپڑے کو کاٹنے کی اجازت بھی نہیں تھی, اس نے اجازت لیے بغیر غیر کے مال میں تصرف کیا تو اس لیے اس پر ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, اور فا کا استعمال جو ہوا نا یہ بات بتا رہا ہے کہ جو دھوکہ درزی کی جانب سے پیش ہوا, درزی کی جانب سے شادی ہوا, وہ بلا معاوضہ نہیں بلکہ معاوضہ کے ساتھ ہوا. کیونکہ فا جو ہے وہ ما قبل اور ما بعد کو جوڑے رکھتا ہے. صاحب ثوب کا کلام بوجہ فا عقد معاوضہ پر دلالت کرتا ہے کہ صاحب ثوب پیسے دے کر اس درزی سے اپنا قمیص سلوانا چاہتا ہے. صاحب ثوب کا کلام بوجہ فا عقد معاوضہ پر دلالت کرتا ہے کہ صاحب ثوب پیسے دے کر اس درزی سے اپنا قمیص سلوانا چاہتا ہے اس کپڑے کے ذریعے جو اس کے پاس موجود ہے. اور یہ عقد معاوضہ ہے کہ وہ اگر قمیص سلوا کر دیتا ہے تو صاحب ثوب اس کو پیسے دے گا, عقد معاوضہ ہے. فقطہ سے یہ عقد معاوضہ سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن فقطہ میں جو فاہم ہے یہ بات بتا رہے کہ اب اقطاع کا تعلق ما قبل سے بھی ہے, یعنی ایکفینی قمیصاً سے بھی اس کا تعلق ہے. لہذا درزی نے جب کفایت کی خبر دی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اتنے کپڑے میں مناسب قمیص بنائے اور اس کا عوض مالک سے لے لے. ٹھیک ہے, کفایت کی خبر کوئی الگ خبر نہیں ہے. فا یہ دلالت کرتا ہے کہ کفایت کی خبر عقد معاوضہ سے متعلق ہے. تو جب یہاں دھوکہ عقد معاوضہ کے ساتھ متعلق ہے اور یہ معاوضے کے بغیر نہیں ہو رہا بلکہ معاوضے کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس لیے اس صورت میں درزی ضامن ہوگا اور نقصان کا ذمہ دار ہوگا. ترجمہ کر لیتے ہیں. اور جب کوئی شخص درزی سے کہے کہ تو یہ کپڑا دیکھ, کیا یہ کپڑا میرے کرتے کے لیے کافی ہے؟ چنانچہ درزی نے دیکھا اور اس نے کہا جی ہاں کافی ہے. کپڑے کے مالک نے کہا تو پھر تو اس کو کاٹ لے. درزی نے اس کو کاٹا تو ہوا یہ کہ وہ کپڑا کرتے کے لیے ناکافی ثابت ہوا. تو اب درزی ضامن ہوگا, اس لیے کہ یقیناً کپڑے کے مالک نے درزی کو حکم دیا کپڑے کا کرتا کے لیے کافی ہونے کے بعد کاٹنے کا, اس لیے کہ کپڑے کے مالک نے درزی کو کپڑے کا کرتا کے لیے کافی ہونے کے بعد کاٹنے کا حکم دیا. لہٰذا کپڑا کرتا کے لیے کافی ہے تو کاٹنے کی اجازت, ورنہ کاٹنے کی اجازت نہیں. برخلاف اس صورت کے کہ اگر وہ کپڑے کا مالک یہ کہے درزی سے کہ تو اس کو کاٹ یا اور اس کو تو کاٹ, یعنی اقطاع کہے واو اور فا کے بغیر, یا کہے وقتاء فا کے بغیر لیکن واو کے ساتھ, پھر درزی نے اس کو کاٹا, تو اس صورت میں یقیناً ناکافی ہونے کی صورت میں درزی ضامن نہیں ہوگا. وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا كَانَ الْبَيْعُ تَامًّا. صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ فا کے تاکید مع الوصل والے معنی میں استعمال ہونے کی تیسری مثال یہاں سے بیان کر رہے ہیں. بائع نے اگر مشتری سے یہ بات کہی کہ میں نے یہ کپڑا 10 درہم میں تیرے ہاتھ بیچا, میں نے یہ کپڑا 10 درہم میں تیرے ہاتھ بیچا, لہٰذا اب تو اس کو کاٹ لے, کپڑے کو اپنے استعمال میں لا, تو کپڑے کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. لہٰذا مشتری نے اس کپڑے کو کاٹا اور اس نے کوئی چیز نہیں کی, یعنی قبیل تو نہیں کہا, قبول اس کی جانب سے صادر ہوا نہیں, بس کپڑا کاٹ دیا اس نے. بائع نے اس کو کہا یہ کپڑا کاٹ لے تو اس نے کپڑا کاٹ دیا, تو اب بے تام ہوگی, بے مکمل شمار ہوگی. مشتری اور کاٹنے والا اس کپڑے کا مالک سمجھا جائے گا اور اس پر ثمن کی ادائیگی لازم ہوگی.
تفصیل کیا؟ تو تفصیل یہی ہے کہ یہاں بائی نے اپنے کلام میں فا کا استعمال کیا ہے، جو فا تاکید مع الوصل پر دلالت کرتا ہے۔ بائی نے کہا ہے فقطہ ہو، تو تو اس کو کاٹ۔ یہاں فا جو استعمال ہوا ہے تاکید مع الوصل والا معنی بتا رہا ہے، یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حکم پہلے فا کے ما قبل پر مرتب ہوگا، اور فا کے ما قبل پر جب حکم مرتب ہو جائے تو اس کے بعد فا کے ما بعد پر حکم کا ترتب ہوگا فوراً۔ لہٰذا بائے یہ کہنا چاہتا ہے کہ 10 درہم کے عوض میں نے تیرے ہاتھ یہ کپڑا بیچا، بے مکمل ہو جائے اس کے بعد میری طرف سے تجھے فوراً یہ اجازت ہے کہ تو اس کپڑے کو کاٹ سکتا ہے، تو اس کپڑے کو کاٹ اور اپنی ملکیت کی چیز سے فائدہ اٹھا۔ اب جب بائی نے یہ بات کہی اور مشتری نے فوراً کپڑے کو کاٹ دیا، تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس بے کو مشتری نے قبول کیا ہے اور اس بے سے مشتری راضی ہے، اگرچہ صراحتاً اس نے قبول تو وغیرہ کچھ کہا نہیں اور بے کو اس نے قبول کیا نہیں، لیکن ہم اقتضاءً قبول کو یہاں پر مقدر مانیں گے اور یہ کہیں گے کہ بے مکمل ہو گئی، اور بے کے مکمل ہو جانے کے فوراً بعد مالک کی جانب سے یہ اجازت دی جا رہی ہے مشتری کو کہ اب تو مالک چونکہ ہو گیا ہے، بے مکمل ہو گیا، اس سے تو اپنی ملکیت کی چیز سے فائدہ اٹھا، تو اس کو کاٹ۔ اقتضاءً ہم قبول وغیرہ کو یہاں پر مقدر مانیں گے، اس لیے کہ اگر دیکھو ہم قبول وغیرہ کو یہاں مقدر نہیں مانتے، مشتری کی جانب سے قبول تو کو اگر ہم مقدر نہیں مانتے، محذوف نہیں مانتے، تو بائی کی جانب سے جو فقطہ کہا گیا نہیں، اس کو لغو قرار دینا لازم آئے گا۔ اور ہمارے یہاں پر کیا بات ہے کہ عاقل بالغ کے کلام کو حتی الامکان لغو ہونے سے بچانا چاہیے۔ عاقل بالغ کلام کر رہا ہے تو حتی الامکان ہم کو اس کے کلام کو لغو ہونے سے بچانا ہے، تو تاکہ فقطہ لغو ہونے سے بچ جائے، اس لیے ہم اقتضاءً مشتری کی جانب سے قبیل تو کو محذوف مانیں گے، مقدر مانیں گے۔ لغو کس طرح ہوگا؟ یہ دیکھو، وہ بائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ کپڑا بیچا 10 درہم کے عوض، اس نے فقط ایجاب کیا ہے، قبول کیا نہیں ہے، اور بے ایجاب اور قبول دونوں مل جاتے ہیں تب مکمل ہوتی ہے، فقط ایجاب سے بے مکمل نہیں ہوتی۔ ابھی بے مکمل ہوئی نہیں ہے اور مالک مشتری سے کہہ رہا ہے فقطہ ہوں، یعنی وہ غیر کو اجازت دے رہا ہے اپنی ملک میں تصرف کرنے کی، حالانکہ سیاق کلام کے اندر کوئی غرض بھی اس کی بیان ہوئی نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ غیر کو اپنی ملک میں تصرف کی اجازت دے رہا ہے، کوئی وجہ ہونی چاہیے نہیں، حالانکہ سیاق کلام میں کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بلا غرض مالک غیر کو اپنی ملک میں تصرف کی اجازت دے رہا ہے، تو یہ لغو ہوا یا نہیں؟ اب ہم کو اس کلام کو لغو ہونے سے بچانا ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ مشتری نے اگر اس کپڑے کو کاٹ لیا نا، تو اقتضاءً اس کی جانب سے قبیل تو مقدر ہے، اس نے اپنی ملکیت کے اندر تصرف کیا ہے، مشتری نے غیر کی ملک میں مشتری نے تصرف نہیں کیا۔ گویا بائے نے جب یہ بات کہی تھی مشتری سے کہ بعت منک ھذا الثوب بعشرۃ فقطہ، تو وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں نے یہ کپڑا 10 درہم کے عوض بیچا ہے، اگر تجھے یہ عقد قبول ہے تو تو اس کو کاٹ دے۔ مشتری نے اس کو کاٹ لیا، تو یہ عقد اس کو قبول تھا، اسی لیے اس نے کاٹا، یہ رضامندی پر دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگرچہ اس نے قبیل تو اپنی زبان سے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن یہ اقتضاءً قبیل تو کو مقدر مانا جائے گا، اور اقتضاءً اس لیے اپنوں نے کہا کہ دیکھو لفظ کی دلالت حکم پر یا تو نفس لفظ سے ہوگی یا اس کے علاوہ سے ہوگی، یہاں پر نفس لفظ سے حکم پر دلالت نہیں ہو رہی، تو عبارت النص اشارت النص تو ہے نہیں ہے، اور اگر دلالت حکم پر لغت کے اعتبار سے ہونے تو وہ دلالت النص ہوتی ہے، اور عقل اور شرع کے اعتبار سے حکم پر دلالت ہو تو اقتضاء النص ہوتی ہے۔ یہاں پر عقل اور شرع کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم پر دلالت ہوئی ہے، تو دلالت النص نہیں اقتضاء النص ہے۔ اقتضاء النص کہتے ہیں نص پر ایسی زیادتی جس کے بغیر نص کا معنی صحیح نہ ہو، یہاں فقطہ کا معنی صحیح نہیں ہوگا، لغو ثابت ہوگا اگر ہم نص پر زیادتی نہیں کریں گے، تو زیادتی مانیں گے
اور وہ زیادتی یہ ہوگی کہ بھائی دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تجھے عقد منظور ہو تو میں نے یہ کپڑا 10 درہم کی عوض تیرے ہاتھ بیچا ہے، تجھے یہ عقد منظور ہے تو تو اس کو کاٹ لے۔ مشتری نے اس کو کاٹ لیا، معلوم ہو اس کو عقد منظور تھا، تو قبیلتو کو یہاں پر اقتضاءً مقدر مانا جائے گا، کیونکہ عبارت مذکورہ میں فا کا استعمال ہوا جو یہ تقاضا کرتا ہے کہ قطع شوب کا امر فا کے ماقبل یعنی تمامیت بے پر مرتب، ورنہ وہ غیر کو اپنی ملک میں تصرف کی اجازت کیوں دے رہے جبکہ اس میں کوئی غرض بھی مالک کے سیاق کے کلام سے مفہوم نہیں ہو رہے، تو پھر لغو ہو جائے گا۔ لہٰذا لغو ہونے سے بچانے کے لیے ہم قبیلتو کو محذوف مانیں گے۔ لہٰذا اب مشتری کو کپڑا کاٹنے کے بعد ثمن دینا لازم ہوگا، یعنی وہ بائع کو ثمن دے۔ مشتری کے لیے بات ضروری ہوگی کیونکہ وہ خریدنے پر راضی ہے۔ اب ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یعنی بائع نے مشتری سے یہ بات کہی کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ کپڑا بیچا 10 درہم کی عوض، لہٰذا اب تو اس کو کاٹ لے، پھر اس نے اس کو کاٹ لیا اور اس نے کوئی چیز نہیں کی، قبیلتو وغیرہ نہیں کہا، تو بے مکمل ہوگی، اس لیے کہ قبیلتو وغیرہ اگرچہ اس نے کہا نہیں ہے لیکن اس کے کاٹنے سے اقتضاءً وہ ثابت ہو گیا۔ جب بے تام ہو گئی تو بے کے تام ہونے کے فوراً بعد کاٹنے کا حکم مالک نے دیا ہے، لہٰذا اگر مشتری اس کو کاٹ لیتا ہے تو وہ بے پر راضی ہے، بے تام شمار ہو گیا۔ وَلَوْ قَالَ إِن دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَهَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالشَّرْطُ دُخُولُ الثَّانِيَةِ عَقِيبَ دُخُولِ الْأُولَى متصلاً به حتى لو دخلت الثانية أولاً والأولى آخراً أو دخلت الأولى أولاً والثانية آخراً لكنه بعد مدة لا يقع الطلاق۔ فا کے تاکید مع الوصل والے معنی میں استعمال ہونے کی چوتھی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلتی هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی پھر اس گھر میں داخل ہوئی تو اس کے بعد تجھے طلاق ہے۔ یہاں شوہر کے کلام کے اندر دو جگہ فا کا استعمال ہوا ہے اور یہاں دونوں مقامات پر فا تاکید مع الوصل کے لیے، فہذہ الدار کے اندر بھی فا تاکید مع الوصل کے لیے ہے اور فانت طالق جزا جو ہے نا اس کے اندر بھی فا تاکید مع الوصل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلا فا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر عورت پہلے گھر میں پہلے داخل ہوئی پھر فوراً اس کے بعد وہ دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو اب جزا اس پر مرتب ہوگی۔ پہلے فا کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے فا کا تقاضا یہ ہے، یعنی فہذہ الدار کے اندر جو فا ہے وہ چونکہ تاکید مع الوصل کے لیے ہے تو وہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ فا کے ما قبل کے اندر جو ہذہ الدار ہے پہلا دار اس میں داخلہ عورت کا پہلا ہو، پھر فا کے ما بعد جو ہذہ الدار ہے اس کے اندر عورت کا داخلہ فوراً بعد میں ہو۔ اگر عورت پہلے گھر میں پہلے داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد فوراً دوسرے گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو اب جزا مرتب ہوگی۔ یہ پہلے فا کا تقاضا ہے۔ اور جو فا جزائیہ فانت طالق کے اندر وہ بھی تاکید مع الوصل کے لیے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ترتیب سے دونوں گھروں میں عورت داخل ہوگی، پہلے گھر میں پہلے داخل ہوئی اور شوہر نے جس گھر کا تذکرہ دوسرے نمبر پر کیا اس دوسرے نمبر کے گھر میں وہ پہلے گھر میں داخل ہونے کے متصلاً بعد داخل ہوئی تو اب اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی، وہ عورت مطلقہ شمار ہوگی۔ یہاں دونوں فا تاکید مع الوصل کے لیے ان کا جو تقاضا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، لہٰذا عورت پر طلاق اسی وقت ہوگی جب عورت پہلے گھر میں پہلے داخل ہو اور پہلے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد دوسرے گھر میں وہ داخل ہو جائے تو عورت پر طلاق ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر عورت دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوتی ہے پہلے گھر میں بعد میں داخل ہوتی ہے تو یہاں اس نے شوہر نے جو ترتیب ذکر کی اس کے خلاف ترتیب اختیار کی ہے تو اب عورت
پر جزا مرتب نہیں ہوگی، عورت مطلقہ نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت پہلے گھر میں پہلے داخل ہوئی اور پھر دوسرے گھر میں وہ بعد میں داخل ہوئی، لیکن مہلت کے ساتھ دوسرے گھر میں وہ بعد میں داخل ہوئی، تاخیر کے ساتھ وہ دوسرے گھر میں بعد میں داخل ہوئی، تو اب یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ جزا مرتب نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں فات جو شوہر نے استعمال کیا تو وہ تعقیب مع الوصل والا معنی بتا رہا تھا، وہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ پہلے گھر میں عورت پہلے داخل ہو اور دوسرے گھر میں عورت فوراً پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد داخل ہو۔ یا فوراً دوسرے گھر میں داخلہ نہیں پایا گیا بلکہ تاخیر کے ساتھ داخلہ پایا گیا، اس سے طلاق واقع اس صورت میں بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ اگر شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ اے عورت، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی پھر اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو شرط پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد فوراً اسی کے ساتھ دوسرے گھر میں داخل ہونا ہے۔ یہاں تک کہ اگر دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوئی، پہلے گھر میں بعد میں داخل ہوئی، یا پہلے گھر میں پہلے داخل ہوئی اور دوسرے گھر میں بعد میں داخل ہوئی لیکن ایک مدت کے بعد دوسرے گھر میں بعد میں داخل ہوئی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ الفاء لبیان العلت وقد يكون الفاء لبيان العلت مثاله اذا قال لعبده ادي الي الفا فانت حر كان العبد حرا في الحال وان لم يؤدي شيئا۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فا کبھی مجازن علت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ آپ نے واو کے بیان کے اندر پڑھا ہے کہ واو اصلاً تو مطلق جمع کے لیے آتا ہے لیکن مجازن وہ حال والا معنی بتاتا ہے، اسی طرح فا اصلاً تو تاکید مع الوصل والا معنی بتاتا ہے، لیکن فا کبھی مجازن علت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے بھی فا آتا ہے، اسی لیے اس فا کو فا تعلیل بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک صورت تو یہ ہے کہ فا کا مدخول اور فا کا مابعد علت ہو اور فا کا ماقبل حکم، فا سے پہلے جو ہے وہ حکم ہو اور فا کا مدخول، فا کا مابعد وہ علت ہو، ایک صورت یہ۔ اور دوسری صورت یہ کہ فا کا مدخول اور فا کا مابعد حکم ہو اور فا کا ماقبل علت ہو۔ یہاں ابھی آج کے سبق میں آپ لوگوں کے سامنے صورت اول کی مثال پیش ہوگی، یعنی فا کا مدخول اور فا کا مابعد علت ہے اور فا کا ماقبل حکم ہے۔ یہاں آج کے سبق میں جو مثال آپ کے سامنے پیش ہوگی اس میں پہلی صورت کے متعلق بحث ہوگی کہ فا کا مدخول اور فا کا مابعد علت ہے اور فا کا ماقبل حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے غلام سے کہے ادی الی الفا فانت حر، تو مجھے 1000 درہم ادا کر کیونکہ تو آزاد ہے، فا یہاں تعلیل کے لیے نہیں، اس لیے میں نے کیوں کے ترجمہ کیا کہ تو مجھے 1000 درہم ادا کر کیونکہ تو آزاد ہے، تو غلام فوراً آزاد ہو جائے گا اگرچہ وہ کوئی چیز ادا نہ کرے۔ یہاں اس مثال میں ادائیگی الف کی علت مولا کا غلام کو آزاد کرنا بتلایا جا رہا ہے۔ اس مثال میں ادائیگی الف کی علت مولا کا غلام کو آزاد کرنا بتلایا جا رہا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا ہی نہیں، اس سے اب شکرانے کے طور پر تو مجھے 1000 درہم دے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ فا کا جو مدخول ہے انت حر یہ علت ہے اور فا کا جو ماقبل ہے ادی الی الف یہ حکم ہے اور معلول ہے، یعنی ادائیگی الف کی علت مولا کا غلام کو آزاد کرنا بتلایا جا رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا تو آزاد، لیکن اب جو تجھے میری جانب سے آزادی مل گئی ہے اس لیے میرا احسان ہے تجھ پر، اس کے شکریانے کے طور پر تو مجھے 1000 درہم دے۔ تو اب جب اس نے آزاد کر ہی دیا ہے، علت اپنے معلول پر مقدم ہوتی ہے، علت اپنے معلول پر مقدم ہوتی ہے، آزاد کر ہی دیا ہے تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا فوراً، اگرچہ وہ کوئی چیز ادا نہ کرے، 1000 درہم نہ دے فوراً وہ غلام آزاد ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ علت اپنے معلول پر مقدم ہوتی ہے۔ ہاں لیکن اس غلام کے ذمے قرض کے طور پر 1000 درہم دینا لازم اور ضروری ہوگا کہ اب وہ مالک کو
1000 درہم بعد میں جا کر دے دے. ٹھیک ہے. ہاں اس کی آزادی کو ہم ادائیگی الف پر موقوف کرا نہیں دیں گے کہ ادائیگی الف ہو تب وہ آزاد، نہ ادائیگی الف نہ ہو تو وہ آزاد نہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر فا جو ہے یہ تعلیل والا معنی بتا رہا ہے، علت والا معنی بتا رہے. ٹھیک ہے. یہ تعلیق والا معنی نہیں بتا رہا، کیونکہ تعلیق پر دلالت کرنے کے لیے کوئی معنی سیاق کلام سے مفہوم ہی نہیں ہو رہا. سیاق کلام سے کوئی معنی مفہوم ہونا چاہیے نہیں تو تعلیق پر دلالت کرے. اب کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ان شرط کو تم مقدر مان لو، ارے ان شرط کو اس طرح مقدر ماننا خلاف اصل ہے، کیونکہ ان شرط کے بغیر بھی کلام کا معنی صحیح ہو رہا ہے. لہٰذا تعلیق والے معنی پر دلالت کرنے کے لیے جب کوئی قرینہ نہیں ہے، اس سے تعلیق والا معنی مراد نہیں ہوگا. ادائیگی الف پر حریت معلق نہیں ہوگی، موقوف نہیں ہوگی. یہاں پر تعلیق والا معنی مراد ہے، لہٰذا فوراً غلام آزاد ہو جائے گا خواہ ادائیگی الف ہو یا نہ ہو. لیکن بعد میں جا کر ادائیگی الف غلام کے لیے کرنا ضروری ہے. یہ اس کے اوپر قرض ہوگا کہ مالک کے شکرانے کے طور پر وہ 1000 درہم مالک کو واپس ادا کر دے. ٹھیک ہے. فا علت کے بیان کے لیے آتا ہے اور کبھی فا علت کے بیان کے لیے ہوتا ہے. اس کی مثال جب کوئی آقا اپنے غلام سے کہے تو مجھے 1000 درہم دے کیونکہ تو آزاد ہے، تو اب غلام فوراً آزاد ہو جائے گا اگرچہ وہ کوئی چیز ادا نہ کرے. کیونکہ یہاں فا تعلیل کے لیے، تعلیق کے لیے نہیں. اس سلسلے میں اور بھی مزید تفصیل ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل کل کریں گے. ٹھیک ہے.